आदाब नाजरीन, मैं फ़ज़ा ज़ैनब कश्मीर क्राउन की तरफ से आज हम मौजूद है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में, जहां हम बात करने वाले हैं कि कोरोना की वजह से कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, कैसे डिप्रेशन और एग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं लोग, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों का, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों में। इन सारे सवालात ये सारे सवालात आपके जहन में भी होंगे, आपके दिमाग में भी होंगे। इन सारे सवालात के जवाब हम जानेंगे आज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के एचओडी जो डॉक्टर मकबूल साहब है, उनसे पूछेंगे कि कैसे ये हालात बदतरीन होते जा रहे हैं, लोगों के जहनों पे कैसा दबाव पड़ रहा है। वो एक सवाल वो सबका ये सवाल है कि आम तौर पर जैसे फ्लू होता है, कॉमन फ्लू होता है, जहाँ जुकाम होता है, जहाँ खांसी होने लगती है, तो लोगों को लगता है कहीं कोरोना नहीं, फिर से कहीं कोरोना तो नहीं है। लोग हर चीज को कोरोना ही समझने लगते हैं। लोग हर चीज को कोरोना ही समझते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात आपको बताऊं, क्योंकि मेरी एक अक्सर बात होती रहती है, एचओडी जो चेस्ट मेडिसिन के हैं डॉक्टर नवीद साहब, उनसे बात होती रहती है, हम आपस में बात करते हैं कि जो कोरोना डेथ्स हो रही हैं यहाँ कश्मीर में, मैक्सिमम डेथ्स उनको कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम है। मतलब बीच में वो बोल रहे थे कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिनको स्ट्रोक है, नेचुरली वो स्ट्रोक से मर गए, तो लेकिन काउंट हो गए कोरोना में। तो जितना हम सीरियस कश्मीरी इसको ले रहे हैं, आई पर्सनली, यू आर सीइंग मी, आई एम सीइंग दिस ओपीडी दिस टाइम, मैं ओपीडी देख रहा हूँ इस टाइम, तो मैंने ना गाउन लगाया ना कुछ, तो उतना फेयर होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो आम कॉशियस रहना है, लेकिन ओवर कॉशियस नहीं रहना है कि अब सब कुछ कोरोना की वजह से हो रहा है, तो वो नहीं, उतना और ये नहीं रहा है। लेकिन एक और डिसऑर्डर मैं आपको बताऊंगा जो अब आजकल में कॉमन आ रहा है, मेरे पास कॉमन आ रहे हैं पेशेंट्स, वो ये है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्योंकि कोरोना में आपको ये ऐसे ही बता रहे हैं कि हाथ बार बार धो लीजिए आप। इन पेशेंट्स को क्या होता है, ये ऑलरेडी उनकी ये आदत होती है, ये हाथ ज़्यादा धोते हैं। तो जब अब इनका ये बिहेवियर री इन्फोर्स हो रहा है, तो ये पेशेंट्स ज़्यादा बढ़ गए। जी। और इसके लिए मैं आपको एक बात ये भी बताऊंगा कि हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा है मेडिकल कॉलेज की और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुलिस साहब हैं, तो हमने एक इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ड्यूकॉम ऑफिस, हमारे जीएमसी मेडिकल कॉलेज और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, हम इकट्ठे मिले हैं। हमने कुछ हेल्प लाइनें रखी हैं, मोबाइल फ़ोन रखे हैं। इसमें मेरा भी मोबाइल नंबर है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर साहिबों का, साइकेट्रिस्ट का और साइकोलॉजिस्ट का हेल्प लाइन है। तो उन पर हमें बहुत फ़ोन्स आते हैं। मतलब कल भी मैं एक मीटिंग में था ड्यूकॉम के साथ, तो मतलब उसमें हम लोगों को हेल्प करते हैं कि क्या करना है, एंग्जाइटी इसके साथ कैसे डील करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, एंड आई थिंक कि इस टाइम ऑनलाइन हम मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब करते हैं और मेडिकेट भी दे रहे हैं इस टाइम, क्योंकि ज़रूरत है इस टाइम, ज़रूरत है। सर, हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर कोरोना का ही फेयर है, जी, तो ये टेम्परेरी कोई बीमारी है या टेम्परेरी टेंशन है, ये एंग्जाइटी है कि ये एक परमानेंट डिप्रेशन? देखिए जी, अगर हम डिप्रेशन का केस लेंगे, उसमें अपने सिम्टम्स होते हैं, मतलब सिम्टम्स, और उसका एक ख़ास ड्यूरेशन होता है और उसकी एक सीवियरिटी होती है। तो अगर उसमें वो चला जाएगा, वो सिम्टम्स वो क्वालिफाई करेगा, देन ही इज़ अ पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। और लेकिन जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं डिप्रेशन के, ऑलरेडी जो पेशेंट्स हैं, तो उनमें नेचुरली एग्रीवेट हो रहा है इस फेयर से ये चीज़ें, या फोबिया के जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनमें कोरोना से एग्रीवेट हो रहे हैं। लॉकडाउन में जो, लेकिन जो आपने बताया ना सवाल, वो डॉक्टर ही बोल सकता है ये कोरोना फेयर है। वो हम मतलब ऑनलाइन भी कर सकते हैं या आमने सामने भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही उस डॉक्टर को पता चले जाएगा कि ये वो है कि ये क्या मसला है। कई सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेंट है कि रात भर बच्चे जागते हैं, रात भर ऑनलाइन गेम्स चैटिंग करते हैं, क्योंकि दिन में उनका कोई ऐसा पर्टिकुलर रूटीन है नहीं, पढ़ाई का रूटीन, जॉब का रूटीन। उनके लिए क्या किया जाए जो रात भर गेम्स खेलते हैं और दिन भर सोते हैं? जी। बेसिकली मतलब घर में जो जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, आउटडोर एक्टिविटीज़ में, कम से कम घर में थोड़ा बहुत ये गार्डन कुछ तो होता है, या सहन लॉन होता है। अगर उसमें वो बैडमिंटन खेलेंगे, आम गेम्स खेलेंगे,
یا کسی کے پاس یا کرکٹ کھیلیں گے, ایسی کچھ چیزیں کریں, کچھ فزیکل ایکٹیویٹی اگر وہ کریں گے تو اس سے ان کا مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گا. اور آپس میں مجھے ایک پرابلم, جب سوشل میڈیا پر آپ نے بات کی, کیونکہ ہمارے پاس اب کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس یہ ورچوئل فرینڈس بن گئے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سوشل میڈیا پر ہوں, لیکن آپ سوشل میڈیا پر مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ عام گھروں میں جاؤ گے, مطلب ہم 4 لوگ سمجھ لیجیے ایک گھر میں ہیں, آپ فار ایگزامپل ہم 4 ممبر ہیں, 3 ممبرس ہم ہیں, ہم فیملی ممبرس ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اگر ہم گھر میں ہوں گے یا کچن میں ہوں گے, یہ عام بیماری ہو گئی ہمارے پاس, ہر ایک اپنے اس موبائل کے ساتھ ہوتا ہے, آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتے ہیں. جی جی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ پر بہت اثر پڑ گیا اس کا. I have seen so many cases of these psychiatric disorders because of this problem کہ ایک دوسرے کے مطلب میں آپ کے سامنے ہوں, میں آپ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہا ہوں, میں موبائل کے ساتھ ہوں, کسی اور کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوں. تو یہ کامن ہو گیا ایوری ویئر ان دا ورلڈ, بٹ دیر آر سرٹن ریگولیشنز ان یورپین کنٹریز. تو یہاں تو کوئی ایسا ریگولیشن ہی نہیں ہے, تو ہر کوئی اس اپنے اپنے موبائل پر ہوتا ہے, تو اس سے سائیکیٹرک پرابلمز انکریز ہو رہی ہیں. اس ٹائم کو وہ یوزفل کیسے بنا ہے؟ اس ٹائم کو مجھے لگتا ہے بیسٹ تھنگ از, مطلب میں آپ کو اپنی ایگزامپل بتاؤں گا. آئی ہیو پٹ اے رول ان مائی ہوم کہ جب بھی ہم کچن میں جائیں, کم سے کم اتنا میں نے رکھا ہے, نو بڈی ول ٹیک ہز فون ان دا کچن. Nobody can use his فون ان دا کچن. سو نیچرلی میری فیملی تھوڑا کوآپریٹ کر رہی ہے, دے آر ناٹ برنگنگ, آلدو سم ٹائمز I break that rule, then tell my children tell me why are you breaking the rule, then میں معافی مانگتا ہوں, تو sorry, then I put my phone outside my kitchen. تو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے کہ کچھ ٹائم رکھیں گے, اس کا پیرنٹس بھی بچوں کا خیال رکھیں کہ کچھ ٹائم کے لیے آپ موبائل یوز کر لیجئے, پھر آپس میں انٹریکٹ کر لیجئے, یا کتاب پڑھ لیجئے, یا آؤٹ ڈور گیمز بہت مطلب موسٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز میں بتاؤں گا آپ کو, آئی تھنک جس میں بہت انٹرسٹڈ پرسنلی ہوں, میڈیٹیشن. کیونکہ آج کل جو پرابلمیں ہیں, ہم انڈور زیادہ ہیں, تو اگر ہم میڈیٹیشن کی طرف تھوڑا دھیان دیں گے, آئی تھنک دیٹ ول ہیلپ ان ڈیکریزنگ دیز اسٹریسز. کیونکہ میں اگر آپ کو بات بتاؤں گا مائنڈ کی, مائنڈ میں ہمارے جو ہے اس میں کانشیس, پری کانشیس, سب انکانشیس لیولز ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ایک اور سسٹم ہے اس کو ہم بولتے ہیں id اینڈ ایگو اینڈ سپر ایگو, یہ مائنڈ کے پارٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے اس ٹائم میں کیا ہو گیا ہے کہ ایک تو کورونا کا ہے, یہ تو آپ چھوڑ دیجئے, لیکن روز بروز جو ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, جیسے آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہو, ٹیکنالوجی جو بڑھ رہی ہے, ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے, ہماری لائف بہت کمپلیکیٹڈ ہو رہی ہے. اور ہم میں کیا ہو گیا ہے کہ جو ہمارے فادرز تھے, دے آر ناٹ سو مچ میٹیریلسٹک, وہ اتنے زیادہ میٹیریلسٹک نہیں ہیں. مطلب جو ہمارے اندر اینیمل ہیں, ہم گھر بڑا چاہتے ہیں, گاڑی بڑی چاہیے ہمیں, ہے نا, مطلب سٹیٹس ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. لیکن اصل بات ہے تو وہ ہے کہ انسان کیسا ہے, انسان اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ آئی ول گیو یو این ایگزامپل, جو نفس کے سٹیجز ہیں, میں نفس اردو میں بات کروں گا, نفس کے سٹیج ہیں. ابھی تو ایک بولو گے امارہ, لوامہ اور مطمئنہ, تو پھر مطمئنہ بیبی ٹائپس ہیں. لاسٹ سٹیج ہے کاملہ, نفس کاملہ, ٹھیک ہے. سو اگر ہم اس کی طرف اسپرچول طور سے دیکھیں گے کہ ہم آئیں گے, پھر ہم زیادہ جو ہمارے پاس یہ جو اینیمل ہمارے پاس ہے, یہ اتنا ہم پر حملہ نہیں کرے گا. نیچرلی اس سے ہمیں مینٹل پیس آ جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ریورس کرتے ہیں کہ ہم اسی کی طرف زیادہ ہیں, ورلڈلی تھنگس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. تو اس میں سے ہمیں یو ول بی نیور سیٹسفائڈ. مطلب میں آپ کو یہ بتاؤں گا, مجھے اس ایکٹر کا نام سشانت کی کچھ تھا, سشانت نام تھا. مطلب he has everything in his life, everything, fame, but what was the problem? Peace of mind. That was lacking. That is not coming through these houses, cars, fame, status, fame. مطلب میں جو ہوں, I think this does not matter. This is not.
Best thing is to become a good human being. Good human being. And جو آپ کے اندر انسان ہے اس کو جگانا ہے, انسانیت کو جگانا ہے. And you will get peace naturally. You will see in Western countries what happens کہ ان کا مطلب زیادہ یہ جو فارورڈ مطلب نا یہ جو کمپٹیشن ہے, باقی چیزیں ہیں, ورلڈ چیزیں ہیں, ان پر وہ زیادہ دھیان دے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو یو ول سی ہماری سوسائٹی میں. اب ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہو رہا ہے, بٹ یو ول سی سرٹن ایکسیپشنز جو اسی پر دھیان دے رہے ہیں کہ نفس مطمئنہ کی طرف. میں آپ کو ان شارٹ بتاؤں گا, جب تک ہم نفس مطمئنہ پر کوشش نہیں کریں گے اس پر آنے کی, ول ناٹ بی کنٹینٹڈ. اگر ہمیں ساری دنیا بھی ملے گی, یو ول ناٹ بی کنٹینٹڈ, یو ول ہیو سائیکیٹرک پرابلمس. مجھے یہ بتائیے, ایٹ دی ایج آف ایڈولسنس ایک الگ ڈپریشن ہوتا ہے, آفٹر میچورٹی ایک الگ کائنڈ آف ڈپریشن ہو جاتا ہے, اور اولڈ ایج میں ایک الگ ڈپریشن ہو جاتا ہے. کہ ان تینوں کے لیے کوئی ایک سیم ریمیڈی, پریکاشن یا سجیشن یا کوئی بھی میڈیکیشن ایسی کہ جس سے اس فیز سے گزرنا ہی نہ پڑے, ڈپریشن تک کی مہلت نہ آئے؟ بیسیکلی ہے, مطلب اگر ہم بچوں میں دیکھیں گے کہ بچوں میں اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں, مڈل ایج میں اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں, اولڈ ایج میں اپنے فیکٹرز ہوتے ہیں. آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از ٹو ڈو واٹ از, ہم بچوں کو پیسہ دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, گاڑی بھی دیتے ہیں یا موبائل دیتے ہیں, باقی چیز, ٹائم نہیں دیتے ہیں بچوں کو. ٹائم بہت کم ہے لوگوں کا. ابھی میں پیشنٹ ایک دیکھ رہا تھا, مطلب آئی شوڈ ناٹ اتنا میں شیئر نہیں کروں گا, بٹ شی واز ان سیویئر ڈسٹریس بیکاز آف لیک آف ٹائم بائی ہر اسپاؤس. وہ بزنس میں اتنا بزی ہے کہ اس کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہا. شی واز ان سیویئر. سو ایک اور لیڈی, جیسے ایلڈرلی کی آپ نے بات بتائی, بہت لیڈیاں ہیں, لیکن ایک ہی ایگزامپل مجھے یاد ہے ابھی کہ دے ور لیونگ ان اے ولیج, ڈسٹرکٹ پلوامہ میں, ولیج میں رہ رہے تھے. تو اس ماں کو بیچاری کو ڈپریشن ہوا تھا. میں نے پوچھا, ماں آپ کی ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ بولا کہ بیٹا میں بیسیکلی ہم ایک محلے میں رہ رہے تھے, تو ہماری ایک کمپنی تھی, بوڑھی عورتوں کی ایک کمپنی تھی, اس میں جوان لڑکیاں بھی تھیں, میں ان سے انٹریکٹ کر رہی تھی, انٹریکشن رہتا تھا. اب جب میرے بچے بڑے ہو گئے, کچھ آفیسرز بن گئے, کچھ یہ بن گئے, کچھ وہ بن گئے, تو انہوں نے مکان الگ لے لیا, کالونی میں لے لیا, میں انٹریکٹ نہیں پا رہی ہوں کسی کے ساتھ. تو شی ہیڈ لینڈڈ انٹو سیویئر ڈپریشن. تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہو رہی ہے, ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, یہ چیزیں ہمیں. سب سے زیادہ ریزن اس کا سوشل میڈیا ہے, لوگوں سے الگ چلنا ہوتا ہے. آئی تھنک سوشل میڈیا از اے ویری بیڈ تھنگ. فرسٹ تھنگ which I advise people is limit time for social media. One. Second, avoid as much as you can avoid to listening news about corona. کیونکہ کورونا بھی کی بات چل رہی ہے, کیونکہ جب وہ کورونا کی بات چل رہی ہے, اب یہاں کشمیر میں نیوز میں آئے گا کہ آج 5 ڈیتھیں ہو گئی, یا آج 6 ڈیتھس ہو گئی, آج اتنے ایڈمٹ ہو گئے, اتنے پازیٹیو ہو گئی, اتنے کو پرابلم ہو گئی. نیچرلی دیر ول بی اے فیئر. سو آئی تھنک مطلب میں گھر جا کے 7 بجے یہ ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, شہر میں, اس کے بعد نیوز ہوتی ہے, یوزلی آئی ڈونٹ لسن. Usually, sometimes if I have interest I may listen, but usually I avoid to listen to these daily news about corona, and I advise my family also the same. So میں people کو بھی وہی بولتا ہوں کہ don't listen to every news about corona and everything, because this is creating more fear in them. جی اب ایک سوال آپ سے کہ ڈپریشن کے کیسز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. جی, تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈپریشن کیسز بڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہونے لگتا ہے. کہ ایک انسان اگر ڈپریس ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے اگر میں نے ڈاکٹر کنسلٹ کیا, کہیں لوگ کسی اور نظر سے نہ دیکھیں. یہ بھی کہیں لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہم اس لیے کنسلٹیشن نہیں کرتے, اور جب ان میں کنسلٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے ایٹ دا انیشیل اسٹیج, جب ان میں کنسلٹیشن نہیں ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے اسٹیپس اٹھاتے ہیں کیونکہ کنسلٹیشن کی کمی ہے. بھید بھاؤ کو لے کے آپ کیا کہیں گے کہ لوگوں کی نظر میں یہ ڈپریس جو ہوتا ہے وہ الگ کیوں مانا جاتا ہے؟
بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں پہلا سائیکیٹری میں آیا تو ان دنوں بہت زیادہ اسٹگما تھا سائیکیٹری کے ساتھ، بہت زیادہ. مطلب میں نے جب کیریئر چوز کیا سائیکیٹری کا، گھر والوں نے بولا کہ آپ کیوں یہاں گئے، تو مطلب سائیکیٹرسٹ لوگ ڈرتے تھے، بہت اسٹگما تھا سائیکیٹری میں، لوگ نہیں آتے تھے ہمارے پاس. ابھی آپ نے دیکھا کہ باہر آپ نے او پی ڈی دیکھا، بہت لمبی لائن ہے، پیشنٹس ہیں. تو جو آپ کی بات ہے کہ مطلب اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں لوگ، ابھی ہے وہ ہماری سوسائٹی میں. بٹ میں بتاؤں گا جتنا میرے جب میں کیریئر میں آیا اور آج میں فرق دیکھ رہا ہوں، دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس. اب اویئرنیس آ گیا ہے، لیکن ابھی بھی ہے، کیونکہ عام لوگوں میں یہ ہے کہ اس کو سائیکیٹرک پرابلم ہے تو فزیکل النس کو اتنا نہیں لیتے ہیں، سائیکیٹرک النس کو لیتے ہیں. تو اس سے کیا یہی ہوتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ٹریٹمنٹ ٹائم پر نہیں ہوتا ہے پیشنٹ کا. جب ٹریٹمنٹ ٹائم پر نہیں ہوا، نیچرلی ڈپریشن ول انکریز. اٹ ول بی اے مائلڈ ڈپریشن. اگر پیشنٹ ٹائم پر ٹریٹ کرے گا تو اوور کم شی ول بی وائی آئی ایم سیئنگ شی. ڈپریشن فیمیلز میں زیادہ کامن ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو میلز ایوری ویئر ان دا ورلڈ. تو اس کے اپنی کچھ ریزنز ہیں. تو اگر وہ انیشیلی ٹریٹ کرے گی اپنے آپ کو، پیشنٹ ٹریٹ کروائے گا تو ڈپریشن جلدی ٹھیک ہو جائے گا. تو اگر اس کا ٹریٹمنٹ ڈیلے ہو جاتا ہے، نیچرلی اس کا پھر ریکرنس مینس کہ سیکنڈ ایپیسوڈ، تھرڈ ایپیسوڈ، فورتھ ایپیسوڈ، پھر زیادہ ایپیسوڈز ڈپریشن کے ہو جائیں گے. اب گھروں میں وائلنس کو لے کے زیادہ وائلنس ہو رہے ہیں. جی وائلنس ہو رہا ہے. جی اس چیز کو لے کے آپ بتا دیجیے کہ مطلب کوئی سجیشن دینا چاہیے آپ کی فیملی کو، کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیونکہ روٹین نہیں ہے ان کے پاس. آپ کچھ شبد بول دیجیے اس کے. میرا کہنا یہی ہے کہ مطلب ہم بہت تقریریں کرتے ہیں، ہمارے مولوی صاحب بہت تقریریں کرتے ہیں. آئی ہیو سین ایوری تھنگ. لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو گھر کی، جب میں ریئل لائف میں دیکھتا ہوں، ایون جو ہمارے مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئی شوڈ ناٹ سے دے آر لٹریٹ پیپل. لٹریٹ پیپل ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ایم ایم ڈی ان سائیکیٹری، ایم اے لٹریٹ پرسن. اٹ ڈز ناٹ مین لٹریٹ. لٹریٹ مینز کہ جب آپ کو انٹیلیجنس آئے، سوشل انٹیلیجنس. مجھے آپ کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، مجھے فیملی کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، مجھے دوسرے کو کیسے ریسپیکٹ دینا ہے. جیسے میں بتاؤں گا، آپ ہیں، میں ہوں، ایک سویپر آ گیا ہمارے سامنے، وی ہیو ٹو گیو ہم دا سیم ریسپیکٹ. سو جب ہم ایسا کریں گے نیچرلی تو اس میں فرق آ جائے گا ہمارے بیہیویئر میں. تو یہ پرابلمز کم ہو جائیں گی. تو میرا سجیشن یہ ہے کہ گھروں کا ماحول جو ہے ہمارا، آئی تھنک دیٹ از ناٹ گڈ ایوری ویئر. تو مطلب لوگ زیادہ بزی، ابھی تو کورونا چل رہا ہے، ادروائز آئی تھنک دس ہیز گیون این انسائٹ ٹو دا پیپل دیٹ ٹائم از نیڈیڈ فار فیملی. ادروائز ہم لوگ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے رہے. سو اپنی فیملی کے ساتھ اچھی طرح سے رہنا، باقی چیزیں اپنی فیملی میں کرنا، ٹائم دینا بچوں کو، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے. آئی تھنک دس از این امپورٹنٹ میسیج. اور گورنمنٹ کے لیے میری ایک میسیج ہے. جی بتا دیجیے کشمیر کراؤن کے ماجرا سے. گورنمنٹ کے لیے ایک میری میسیج یہ ہے، بہت امپورٹنٹ میسیج ہے، کہ جو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن چل رہا ہے اس ٹائم، آئی ریسیو کالز فرام پیپل. تو اور اگر میں پرسنل ایکسپیرینس کی بھی بات کروں، کہ میری ایکسپیرینس میں یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کوارنٹائن میں ہیں، جیسے کسی کوئی کورونا کوئی نیگیٹو یہ پازیٹیو آ گیا کوئی کیس، اس کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہی پولیس آتی ہے تو اس کے گھر والوں کو اٹھاتی ہے. تو نیچرلی دے آر پٹ ان ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن. ان کے سائیکالوجیکل ڈسٹریس بہت، ان کو سائیکالوجیکل ڈسٹریس ہوتا ہے، بہت زیادہ سائیکالوجیکل ڈسٹریس ہوتا ہے. مطلب میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، کوئی فیملی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. سو دے ہیو گو ٹو ایڈمنسٹریٹو کوارنٹائن، ہے نا، ان کو کوارنٹائن میں جانا ہے. نیچرلی ان کا آپ دیکھ لیجیے ان کے ذہن پر کیسا اثر پڑے گا. سو آئی ہیو پرسوں جو ڈویژنل کمیٹی لیول کی میٹنگ تھی، میں نے اس میں بھی ڈیو کام صاحب کو بولا کہ دس از مائی سجیشن
कि होम क्वारंटाइन आप इंक्रीज कर लीजिए। ड्रग एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है यंगस्टर्स में, स्मोकिंग एंड ड्रग एडिक्शन, उस पर क्या कहेंगे आप? ड्रग एडिक्शन के मतलब मैं बताऊंगा आपको, जहाँ भी आप कॉन्फ्लिक्ट देखोगे वहाँ ड्रग एडिक्शन ज़्यादा हो रहा है जी। तो यहाँ से मुझे लगता है सेंचुरी से Conflict। मैंने रोज़ कॉन्फ्लिक्ट ही देखा कश्मीर में, जब से मैं पैदा हुआ मैंने से कॉन्फ्लिक्ट ही देखा है। सो वेयर एवर देयर इज़ कॉन्फ्लिक्ट, जैसे पंजाब में आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट हो गया या और किसी स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, वहाँ ड्रग एडिक्शन ज़्यादा हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशन विद दिस ड्रग एडिक्शन। जितना कॉन्फ्लिक्ट कम होगा उतना एडिक्शन भी कम हो जाएगा। अब एक लास्ट का सवाल, ऑलरेडी जो पेशेंट्स आपके डिप्रेशन पेशेंट्स जो ऑलरेडी है, जो अभी मतलब अवॉइड कर रहे हैं क्लिनिक्स पे जाना, हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाना, उनके लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि घर में अपने आप को बिज़ी रखें, लेकिन अगर उनको डिस्ट्रेस लगे, जो हमारे नंबर्स हैं, हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे मोबाइल नंबर्स, हमारे डॉक्टर सब डॉक्टर साहबान के नंबर्स हैं, मेरा भी उसमें नंबर है, दे कैन कॉल। पहले हमने क्या रखा था कि अगर उनको डिस्ट्रेस लगे दे कैन कॉल, मुझे बहुत कॉल्स आती हैं, मुझे बहुत कॉल्स आती हैं। तो पहले हमने क्या रखा था कि हमने ओपन 24 आवर्स रखा था, लेकिन उसमें हमारे डॉक्टर्स को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई कि नाइट में कॉल्स आने लगी, उसमें लेडी डॉक्टर्स हमारी थी तो उनको प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर कल हम जो डिविजनल लेवल की मीटिंग होगी ड्यूकॉम साहब के साथ, तो मैंने वहाँ डिसाइड किया कि हमने वो जो टाइमिंग हमने फिर चेंज की, वहाँ मैंने ड्यूकॉम साहब से बात की, तो ही एक्सेप्टेड टू दैट टू वी हैव पुट द टाइम फ्रॉम 10 AM to 5 PM। तो इस दौरान किसी भी नंबर पर वो उनके पास नंबर्स हैं, ये कॉल कर सकते हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए, जो कोरोना के चलते जो हेल्थ केयर सेंटर्स पे बहुत कम आमदरफ्त है ये डिप्रेशन पेशेंट्स का, इसके लिए उन्हें हायर करने चाहिए डॉक्टर जो 24/7 अवेलेबल रहे? If they can, that's a good thing. But I think if जितने हमारे पास डॉक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट एवरी साइकेट्रिस्ट का नंबर इस टाइम लोगों के पास है, क्योंकि मुझे बहुत कॉल्स हैं। अब डॉक्टर मकबूल हैं, मुझे उतने लोग ने मतलब उनको नहीं पता था ये, मतलब दैट कैम्प की ड्यूकॉम साहब ने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने वो प्रेस में दे दिए वो नंबर्स कि इस तरह डॉक्टर्स हैं, आपने देखे होंगे। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप लोग कर रहे हैं, एंड दे आर वेलकम बिकॉज वी आर टू हेल्प देम। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत कीमती समय दिया है अपना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में भी जितने भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनके भी जवाब आपको मिल गए होंगे, सारे सवालात के जवाब दे चुके हैं ये। मैं कश्मीर क्राउन की तरफ से श्रीनगर से फजा ज़ैनब।